بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونستهدیه والصلاة والسلام على سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس قرآن نمبر 414 ہے، اور آج سورۃ النساء کی صرف ایک آیت کی تلاوت و تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 89۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ حَتَّى يُهَاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْا فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا۔ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، ودّو وہ لوگ چاہتے ہیں، لو تکفرون کاش کہ تم کفر کرو، کما کفرو جس طرح انہوں نے کفر کیا، فتکونون پھر ہو جاؤ تم اور وہ سوان برابر، فلا تتخذوا پس تم نہ بناؤ، منہم ان میں سے، اولیاء کسی کو دوست، حتیٰ یہاں تک کہ یہاجر وہ ہجرت کریں، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، فَإِن تَوَلَّوْا پھر اگر وہ پھر جائیں، فَخُذُوهُمْ تو تم ان کو پکڑو، وَقَتُلُوهُمْ ان کو قتل کرو، حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ جہاں کہیں تم ان کو پاؤ، وَلَا تَتَّخِذُوا اور تم نہ بناؤ، منہم ان میں سے کسی کو، وَلِيًّا دوست، وَلَا نَصِيرًا اور نہیں مددگار۔ ترجمہ یوں ہے، وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ جس طرح وہ خود کافر ہیں اسی طرح تم بھی کافر ہو کر سب برابر ہو جاؤ، تو جب تک وہ اللہ کی راہ میں وطن نہ چھوڑ جائیں ان میں سے کسی کو دوست نہ بناؤ، اگر ترک وطن کو قبول نہ کریں تو ان کو پکڑ لو اور جہاں پاؤ قتل کر دو، اور ان میں سے کسی کو بھی اپنا رفیق اور مددگار نہ بناؤ۔ اس آیت میں 4 باتیں بتائی گئی ہیں۔ پہلی بات، یہ منافقین چاہتے ہیں کہ جس طرح انہوں نے کفر کو اپنا لیا ہے اسی طرح تم بھی کافر بن کر سب کے سب برابر ہو جاؤ۔ دوسری بات، مسلمانوں تم ان میں سے کسی کو اس وقت تک دوست نہ بناؤ جب تک وہ اللہ کے راستے میں ہجرت نہ کرے۔ تیسری بات، اگر وہ ہجرت سے منہ موڑ لیں تو ان کو پکڑو اور جہاں بھی ان کو پاؤ قتل کر دو۔ چوتھی بات، ان میں سے کسی کو اپنا دوست اور اپنا مددگار نہ بناؤ۔ بزرگان محترم، جنگ بدر اور جنگ احد کے بعد سراقہ بن مالک نے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر یہ درخواست کی کہ ہماری قوم بنی مدلج سے آپ صلح کر لیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد رضی اللہ عنہ کو صلح سے متعلق گفتگو کے لیے اس قوم کے پاس بھیجا۔ صلح کا مضمون یہ تھا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کسی کی مدد نہ کریں گے، اور قریش مسلمان ہو جائیں گے تو ہم بھی مسلمان ہو جائیں گے، اور جو قومیں ہم سے متحد ہوں گی وہ بھی اس معاہدے میں ہمارے شریک ہیں۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور یہ معلومات اور ہدایات مسلمانوں کو دی گئی کہ ان کی خواہش ہے کہ کاش تم بھی کافر ہو جاؤ جیسا کہ انہوں نے کفر اختیار کیا، اس طرح سے تم اور وہ برابر ہو جاؤ۔ ایسے نالائقوں کو تم ہرگز دوست مت بناؤ۔ ہاں، اگر یہ لوگ اللہ کے لیے دین اسلام کی محبت میں ہجرت کریں، جو اس بات کی علامت ہے کہ یہ واقعی مومن ہیں، تو ایسی صورت میں ان لوگوں سے دوستی کی جا سکتی ہے۔ اگر یہ لوگ اللہ کے راستے میں ہجرت کرنے سے انکار کر دیں اور منہ پھیر لیں تو جب بھی تمہیں ان پر قدرت حاصل ہو ان کو جہاں بھی پاؤ ان کو قتل کر دو، اور ان میں سے کسی کو اپنا دوست مت بناؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان آیات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ڈیلی درس قرآن کو سبسکرائب کیجئے، اپنے تاثرات اور مشورے ارسال کیجئے، اور متعلقین کے گروپ بنا کر انہیں روزانہ درس قرآن بھیجیں اور اجر ثواب پائیں۔